السلام علیکم ویوز، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. وہ قائد اعظم ہیڈ پہنے ہوتا ہے اور سفید لباس میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے. اس کے بارے میں چلو چلتے ویڈیو کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا ہر جج کے پیچھے ایک خادم کھڑا ہوتا ہے. اس کے کام کو چھوڑیے اور اس سوال کو بھی چھوڑیے کہ معاشی بدحالی کے شکار ملک میں جج صاحبان کے اٹھتے بیٹھتے وقت کرسی آگے پیچھے کرنے کے لیے بھی قومی خزانے سے خادم رکھے گئے ہیں. سوال اور ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے ان خدام ادب کے لباس پر غور کیا؟ سب کو شلوار قمیض شیروانی اور جناح کے پہنائی گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نوآبادیاتی دور غلامی کی رسم ہے. جب انگریز نے ٹیپو سلطان کو شہید کیا تو تمام مقامی علامتوں کو ذلیل اور رسوا کیا گیا. جنگ آزادی 1857 کے بعد اس میں مزید شدت آ گئی کہ مسلم تہذیب کی ہر علامت کی تذلیل کی جائے. نوکروں کے لیے وہ لباس خاص کر دیے گئے جو مسلمان اشرافیہ پہنتی تھی. انگریز نے اپنی عدالتیں قائم کی تو جو لباس اس سے پہلے مسلمان قاضی پہن کر عدالت لگاتے تھے وہ نوکروں کو پہنا دیا گیا اور انہیں نوآبادیاتی ججوں کے پیچھے کھڑا کر دیا. یہ تذلیل اور رسوائی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان قاضی کا دور ختم ہوا، اب وہ فرنگی کے نوکر کے سوا کچھ نہیں. یہ رسم آج تک جاری ہے. اس نوآبادیاتی نظام انصاف و قانون کو سمجھیں گے تو نجات اور اصلاح کی کوشش کر سکیں گے، ورنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح خوار ہوں گے. ہر طرح کی مشکلیں ہوں گی، ہر طرح کی تکالیف ہوں گی. یہ ہمارا نصیب ہے کیونکہ ہم میں شعور نہیں آیا ابھی تک. ہم مسلمانوں کو نہیں پڑھتے، ان کو نہیں دیکھتے، ان کی جو رسمیں ہیں وہ نہیں اپناتے. یہ دیکھیں ججوں کے لباس دیکھیں اور ججوں کے پیچھے جو خدام کھڑے ہیں ان کے حالات دیکھیں، وہ کس طرح کی ڈریس پہنے ہوئے ہیں. وہ نوکر بنے ہوئے جو پہلے قاضی ہوتے تھے. اس طرح کی حالات کیے گئے تھے انگریز نے، وہ ابھی تک وہی ہو رہے ہیں اور اسی طرح کا طریقہ کار ہے. صرف اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، باقی کچھ بھی نہیں. تو ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ، اللہ حافظ.